ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے، قرین جسے کہا جاتا ہے، وہ آپ کے ساتھ بھی میرے ساتھ بھی ہے۔ یہی ہے جو ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ عام طور پر سننے میں ملتا ہے کہ رمضان جب قریب آتا ہے تو رمضان کے پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید کر لیتا ہے، یعنی کہ دنیا میں شیاطین نہیں رہتے، ایسا ایک کانسیپٹ ہمارے دماغ میں آ جاتا ہے اور انسان یہاں پر کچھ بھی غلطیاں نہیں کرتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان اگر گناہ کر رہا ہے تو شیطان کی وجہ سے کر رہا ہے۔ یہ ایک طرفہ غلط کانسیپٹ ہے۔ جیسے آپ اور میں یہاں ٹھہرے ایک نیک کام کے مقصد سے، تو کیا شیطان قید ہو گیا یہاں سے؟ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رمضان میں بھی لوگ غلطیاں کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ان سے ہوتی ہے، تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اگر شیطان کو قید کر لیا گیا تو یہ غلطیاں کون کر رہا ہے پھر؟ حدیث میں جو بات ہے رمضان کے پورے مہینے میں قید کر دیے جاتے ہیں، یہی ہے نا بات آپ کی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہیے جناب، دیجیے جواب، میں آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں میرے عزیز دوستوں، پیارے بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں۔ جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ بہت قریب ہے اور ہمارے کچھ ذمہ داری بنتی ہے، جیسا کہ یہ مہینہ ہر سال آتا ہے، رمضان تو ہر سال آتا ہی ہے، لیکن ہمارے مسکنسیپشنز، ہماری غلطیاں کم نہیں ہوتی، تو ہمیشہ ہمیں اس کو ریفریش کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو ریمائنڈ کرنا پڑتا ہے اس کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ آج کا یہ ایپیسوڈ رمضان کے بارے میں رہے گا، رمضان سے ریلیٹڈ کچھ مسکنسیپشنز کے بارے میں رہے گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آئے گا اور آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ سرکولیٹ کریں گے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں ہماری مدد کریں گے انشاءاللہ۔ تو دوستوں، آج یہاں پر ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے ہمارے بہت ہی خاص مہمان، اینڈ ہی از نن ادر دین محمد کاظم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شیخ؟ ماشاءاللہ، الحمدللہ، ایک اور ایپیسوڈ ہمارے ساتھ جڑے ہیں آپ ایک اور ایپیسوڈ میں، اور یہاں پر ہم بات کریں گے رمضان کے بارے میں۔ کچھ بہت سارے مسکنسیپشنس ہیں، یہ مسکنسیپشنس ہر سال آتے ہیں، ہر سال ہم اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہاں پر وہ ادھورا بھی رہ جاتا ہے۔ شیخ، ایک چیز یہاں پر ہمیں عام طور پر سننے میں ملتا ہے کہ رمضان جب قریب آتا ہے تو رمضان کے پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید کر لیتا ہے، یعنی کہ دنیا میں شیاطین نہیں رہتے، ایسا ایک کانسیپٹ ہمارے دماغ میں آ جاتا ہے اور انسان یہاں پر کچھ بھی غلطیاں نہیں کرتے۔ تو یہ اگر کانسیپٹ ہے، اسلامک کانسیپٹ اگر ایسا ہے، تو ہم اکثر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رمضان میں بھی لوگ غلطیاں کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ان سے ہوتی ہے، تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اگر شیطان کو قید کر لیا گیا ہے تو یہ غلطیاں کون کر رہا ہے پھر؟ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ نیتاز بھائی، اہم سوال آپ نے کیا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، اور کئی ساری جو سو رمضان کی فضیلتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بیان کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایسے جو سو باتیں اسلام میں بتائی گئی، یہ کام ہوتا ہے، یہ کام ان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ کئی ساری باتیں جس میں جنات کا قید کر دیا جانا ہے، اور نمازیں پڑھنے پر اجر و ثواب کا بڑھا دینا ہے، یہ تمام چیزیں جو بیان کی گئی ہیں، اس میں سب سے پہلی بات یہ رمضان کی فضیلت ہے، اس کی اسٹیٹس بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ بیان کریں یہ تمام کام ہوتے ہیں۔ اب یہ جو کام ہوتے ہیں یہ میٹرز انسین والے ہیں، امور غیب والے ہیں۔ مسلمان کے لیے بیسک رول یہ ہے، میٹرز آف انسین جب آ جائیں، قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یؤمنون بالغیب، کہ مومنوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ غیب کی ساری باتوں پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے گواہی دے دی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی۔ اب اللہ کی گواہی کو کون کہہ سکتا ہے کہ اللہ جھوٹا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کو کون کہہ سکتا ہے کہ جھوٹا ہے؟ پلس انسان کے لیے یہی تو ایمان ہے جو اللہ نے کہا، جو شاید دنیا کے لوگ یا تمہاری عقل تسلیم نہ کرے، لیکن تم اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ میرا رب ہر چیز کر سکتا ہے۔ جب میں اور آپ کوئی چیز نہیں تھے تو اللہ نے مجھ کو اور آپ کو وجود دے دیا، تو اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہا ہے تو اللہ کے لیے یہ کرنا کیا بڑی بات ہے؟ تو یہاں ایمان کی بات ہے۔ دوسری بات یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ بھائی جب شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے تو ہم گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ انسان اگر گناہ کر رہا ہے تو شیطان کی وجہ سے کر رہا ہے، یہ ایک طرفہ غلط کانسیپٹ ہے۔ جیسے آپ اور میں یہاں ٹھہرے ہیں ایک نیک کام کے مقصد سے، تو کیا شیطان قید ہو گیا یہاں سے جہنم میں اسے قید کر دیا گیا؟ کیا شیطان ہمارے آس پاس ہے بھی نہیں؟ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے، قرین جسے کہا جاتا ہے، وہ آپ کے ساتھ بھی میرے ساتھ بھی ہے۔ یہی ہے جو ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ انسان کے ساتھ جن بھی ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ قرین آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا؟ کہا میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس کے معاملے میں میری مدد کی، اس نے اسلام قبول کر لیا اور مجھے صرف نیکی کی بات دل میں ڈالتا ہے۔ تو ہر انسان کے ساتھ جن ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں،
تو نماز پڑھتے وقت کیا شیاطین قید ہو جاتے ہیں؟ حدیث میں یہ آیا ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، پھر جب اقامت دی جاتی ہے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، پھر آ جاتا ہو۔ نماز کے وقت میں حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم نماز میں اور شیطان کے وسوسے سے آئیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، خنزب جس کا نام ہے، لیفٹ سائڈ 3 مرتبہ ہلکے سے تھوک دینا تاکہ اس کے شر کو اللہ تم سے دور کر دے۔ یہ میٹرز امور غیب کے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کوئی نیکی کر رہے ہیں تو شیاطین قید ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آپ نیکی نہیں گناہ کر رہے ہیں تو وہ شیاطین کی وجہ سے کرنے، کانسیپٹ غلط ہے۔ جو بتایا گیا رمضان میں قید کر دیے جاتے ہمارا ایمان ہے، چونکہ میٹرز آف انسین ہیں، ہمارا کام ہے ایمان لانا۔ کون شیاطین قید کیے جاتے ہیں، کیسے قید کیے جاتے ہیں، ان کی شرارتیں دنیا میں کیا کیا تھی، پلس اس کے علاوہ وہ دنیا کے اندر جو سو کیا شیاطینی کام کرتے تھے، یہ سب اللہ کے علم ہے۔ قید کر دیے جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ حدیث میں جو بات آئی رمضان کے پورے مہینے میں قید کر دیے جاتے ہیں، یہی ہے نا بات آپ کی سوال۔ سحری آپ نے کر لی اور سحری کرنے کے بعد آپ نے افطار کرنا ہے، سحری سے لے کے افطار کے درمیان کا جو وقت ہے آپ کو ایسے دکھ رہا ہوگا کہ سارے رمضان میں شیاطین قید ہیں، تو آپ نہ کھانا کھاتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں، جو کاموں سے منع کیا گیا ہے عبادت ہے، کرتے ہیں اللہ کے اجر کے قریب۔ لیکن جیسے ہی رمضان میں افطاری ہو جاتی ہے، کیا سگریٹ پینے والے سگریٹ نہیں پیتے؟ کیا شیاطین پھر آ جاتے ہیں افطار کے بعد؟ شیاطین سے مراد یہاں پر وہ شیاطین جس کا علم اللہ عز و جل کو ہے، اور وہ کیا کام کرتے ہیں اللہ عز و جل کو ہے، لیکن ہمارے ساتھ جو قرین ہے کیا وہ قید کیا جاتا ہے؟ اس کا ذکر نہیں ہے، وہ تو وسوسے ڈالے گا۔ دوسری چیز، یہ کون سا کانسیپٹ آ گیا کہ شیاطین جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ تو جنات میں سے، وہ ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ایک اور قسم کے شیاطین ہیں، ان کو قید نہیں کیا جاتا، وہ ہیں انسانوں میں شیاطین۔ حدیث اور قرآن میں بات آئی ہے کہ شیاطین جنات میں بھی ہے، انسانوں میں بھی۔ شیاطین سے مراد شرارت کرنے والے، نافرمانی کرنے والے کو شیاطین کہتے ہیں۔ انسانوں میں شیاطین نہیں ہے کیا؟ فلم انڈسٹری کیا شیاطین کا کام نہیں کرنے والی ہے؟ کیا مسلمانوں میں جو لوگ روزہ نہیں رہتے کیا وہ لوگ شیاطین کا کام نہیں کرنے والے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اکسا رہا ہے کہ آج کا روزہ چھوڑ دو، کیا ہے شیاطین کے کام کرنے والے نہیں ہیں؟ تو شیاطین انسانوں میں بھی ہیں۔ رہی بات انسان کے ساتھ نفس ہے، اس کی انر وائس، نفس عربی زبان میں کہیں گے، جو نفس امارہ بھی ہے، نفس لوامہ بھی ہے۔ نفس امارہ نے دل میں انسان کے جو برے وسوسے آتے ہیں، جو شیاطین ڈالتا ہے، اس کو دیکھ کر، اس کو سن کر ایکشن شیطان آپ کا ہاتھ اٹھا کے نہیں کرتا کہ شراب کی طرف جاؤ، شیطان آپ کا ہاتھ اٹھا کر نہیں کرا کہ تم قتل کر دو، وہ تو وسوسہ ڈالے گا۔ ایکشن کس کا ہے؟ انسان کا ہے۔ اس لیے اگر انسان کو قتل کرتا ہے اس کا عذاب شیطان کو نہیں دیا جاتا، اس کا عذاب انسان ہی کو دینا ہے۔ شیطان تو گمراہ ہے، وہ تو جہنم میں جائے گا ہی، لیکن شیطان کی گمراہی کی وجہ سے جو انسان نے ایکشن لے لیا ہے وہ بھی تو ہے نا۔ اسی لیے سورۃ الناس اگر آپ پڑھیں گے، من الجنۃ والناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ اللہ مجھے وسوسوں سے بچا، کس کے؟ جنات کے بھی اور انسانوں کے بھی وسوسوں سے۔ تو جنات کے وسوسے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ جن وسوسے ڈالتا ہے۔ انسانوں کا وسوسہ کیا ہے؟ آپ اگر مجھے کچھ غلط بات کی رہنمائی کرتے ہیں کہ ایسے کرو اسے مارو، ایسے کرو اس کا پیسہ کھا جاؤ، ایسے کرو اس کو فلاں نقصان دو، ہم اپنی رہنمائی کر سکتے تھے لیکن نہیں، یہ آپ کی طرف سے کہنے سے وسوسہ آ گیا میرے اندر۔ تو کسی انسانوں کے وسوسوں کی وجہ سے بھی وہ بھی شیاطین ہیں، من الجنۃ والناس۔ تو انسان کے خود اختیار کی بات ہوتی ہے کہ وہ کرے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، آپ سے نیک تو کوئی نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی رہنے کے باوجود لوگ اسلام قبول نہیں کیے، تو کیا یہ ہے کہ نبیاں جہاں پر ہوتے ہیں وہاں سے بھی شیاطین چلے جاتے ہیں؟ یہ انسان کے اختیار ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کے بازو بیٹھ کر کہے کہ ایک بار موت سے پہلے کہا آپ میری کان میں شہادت دے دیجیے، میں اللہ کے پاس آپ کے لیے عرضی پیش کرنے کی کوشش کروں گا اس کی اجازت سے، تب بھی انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا ابو طالب نے۔ تو نبی بازو بیٹھ کر بھی سامنے والے کو منوا نہیں سکے، وہ ابو طالب کو قدم اٹھانا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا جب بندہ میری طرف دوڑ کر آتا ہے، چل کر آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، مطلب تمہیں کوشش جب کرنا پڑے گا تب اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے کھول دیں گے۔ تو یہ کانسیپٹ رکھنا، شیاطین رمضان میں قید کر لیے جاتے تو وہ شیاطین جس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، امور غیب میں سے ہیں، قید کیے جاتے ہیں، کون کب کہاں کیسے کب، الذین یؤمنون بالغیب، ہم کو ایمان لانا ہے، لیکن عمل کے لیے آپ آزاد ہیں، آپ کے اختیار کی بات ہے۔ رمضان کے علاوہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھتے،
تو رمضان کے علاوہ نماز نہیں پڑھنے والے اگر رمضان میں نماز پڑھتے ہیں تو کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں شیاطین بند ہونے کی وجہ سے وہ نماز کو آ گئے؟ تو پھر افطار کرنے کے بعد سگریٹ بھی نہیں پینا چاہیے، لوگ گٹکا بھی نہیں کھانا چاہیے، زردہ بھی نہیں کھانا چاہیے، کسی کو گالی بھی نہیں دینا چاہیے۔ تو لہذا شیاطین انسان کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے جو وسوسے ڈالتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔ وہ حالت روزے میں بھی کبھی بیوی کو غصہ کر دیتا ہے انسان، حالت روزے میں بھی کوئی کسی کو گالی دے دیتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو روزے کی حالت میں گالی دے اس کا روزہ کوئی فائدے کا نہیں ہے، اس کے لیے صرف بھوکا پیاسا رہنے کی مانی دے۔ تو یہ بیسک کانسیپٹ ہے، اس میں امور غیب ہیں، میٹرز آف انسین ہے، الذین یؤمنون بالغیب، یہ بیسک ہمیں ایمان لانا ہے۔